کہا کہ دیکھو مجھے معلوم ہے کہ تم ایک سچے انسان کی تلاش میں ہو، تو اب میں تو جا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کا زمانہ قریب آ گیا ہے، اب وہ مدینہ میں آئیں گے، تم وہاں ان کے پاس چلے جاؤ۔ اور وہ وہاں کرتے 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 وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتا ہے، یہ نہیں ہے چاہے وہ کسی مذہب سے ہو، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے، اللہ کو جانتا ہے سب۔ تو دین اسلام تو ایک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کوئی عیسائی نہیں تھے، یا زہر علیہ السلام کوئی یہودی نہیں تھے، یہ انہوں نے اپنی تبدیلیاں کی ہیں اور اپنے یہ نام خود سے رکھ لیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے خود سے نام رکھے ہوئے ہیں۔ اب میری بلا سے اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے کو یہودی کو، نصارہ کو، مسلمان کو، لیکن عمل صالحات اور آخرت پر یقین، اللہ پر یقین، عمل صالحات اور آخرت پر یقین، یہ تین چیزیں ہر انسان کی زندگی میں ہوں گی، اور اس کے مطابق عمل کرے گا تو بات بنے گی، نہیں تو بات نہیں بنے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل، آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی نسل سے، اور اللہ تعالیٰ نے 1,44,000 پیغمبر انہی کو دیے، اور ہر قسم کی کتابیں ان کے پاس، تورات، زبور، انجیل، اس کے علاوہ بہت سی کتابیں ان پہ اللہ تعالیٰ نے دی، اور ہر دنیا جہاں کی نعمتیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ اب ان نعمتوں کو جتا رہا ہے، جیسے ہمیں دیا، ہمیں قرآن دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیے، اور دنیا کی ہر نعمت ہمارے پاس ہے جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ تو یا بنی اسرائیل اذکروا، اللہ کہتا ہے اے بنی اسرائیل، نعمت التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یاد کرو میں نے جو تم پر احسان کیا اور تمہیں سارے عالموں پر فوقیت دی، بڑھائی دی، یعنی جتنے بھی اب انسان جو ہے وہ تمام عالم پہ، اللہ نے کتنے عالم ہے، تمام عالم پہ انسان کی فضیلت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ اب میرے پاس بھی ہر نعمت ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ میرے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن ہے، اللہ والے ہیں، اور دنیا کی تمام نعمتیں ہیں۔ اگر میں نے اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا، اور میں نے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا میں نہیں لگایا، میں نے اپنی زندگی تن من دھن اللہ کو پانے میں نہیں لگایا، اللہ سے اس دنیا میں کنیکشن نہیں کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں چلی، تو میں خسارے میں ہوں، بالکل خسارہ ہوگا، دنیا ہی میں ناکام، قبر میں بھی ناکام، اور دوزخ کا گڑھا ہوگا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کھول کھول کے بتا دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو نعمتیں دی تھی، ان کو فضیلت دی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے فضیلت دی ہے، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قرآن دیا ہے، مجھے اللہ والے دیے، مجھے تمام نعمتیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام نعمتوں کو جو بھی ہیں ان کو استعمال کریں گے، لیکن استعمال ایسے کریں کہ مجھے اللہ کا دیدار مل جائے۔ میں استعمال ایسے کروں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ جاؤں، میں اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤں، میں اپنے مرشد کے رنگ میں رنگ جاؤں۔ یہ ہے اصل کامیابی، دنیا آخرت دونوں کی۔ تو اب ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں۔ ہم تو اصل نعمت جو ہوتی ہے وہ ہے اللہ کی محبت، نفس مطمئنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ نعمت ہے۔ دنیا کی جو یہ مال دولت، یہ جو ہے نا، یہ کتنے بھی ہو جائیں، آپ کو مل جائے، ارب پتی بن جائے، کھرب پتی بن جائے، کچھ بھی مل جائے، اگر اللہ نہیں ملا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ملی، ان کے راستے پہ نہیں چلے، تو سب فضول ہے، سب یہاں ہی رہ کے جائے گا، خالی ہاتھ جائیں گے، اور وہاں دوزخ کے گڑھے میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کرے گا، رخ بھی نہیں کرے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا آج بالکل، واتقوا، ڈرو، یوم لا تجزی، اس دن سے نفس عن نفس شیئا، کوئی ایک دوسرے کا بدلے میں نہیں ہو سکتا، کوئی کسی کو، ہر ایک کو اپنا اپنا حساب خود دینا ہے۔ ولا یقبل منہا شفاعت، نہ کوئی کسی قسم کی شفاعت قبول ہوگی،
ولا یؤخذ منها عدل، اور کوئی شفاعت نہیں ہوگی، کوئی بدلے میں اللہ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا جان چھڑانے کے لیے، نہ کوئی مال دے سکتا ہے، نہ کوئی حمایت کر سکتا ہے، نہ کوئی مددگار ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ۔ اب ہمیں یہاں اس دنیا میں اکیلے تیاری کرنی ہے، کسی دوسرے کو نہیں دیکھنا، کسی دوسرے کو دیکھیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے، ہمیں اکیلے آئے ہیں اکیلے جائیں گے، اور اکیلے حساب کتاب دینا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی سے بتا دیا کہ بھائی اکیلے تیاری کرو، کوئی ڈھونڈو، اللہ والا ڈھونڈو جس کی صحبت میں رہ کے تم مجھ سے میری ملاقات سے تیاری کر لو۔ اگر کوئی کام آئے گا تو اسی دنیا میں اللہ کا بھی کام آئے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کام آئیں گے، اللہ والے بھی کام آئیں گے۔ اگر اس دنیا میں ہم نے آخرت کی، اللہ کے دیدار کی تیاری نہیں کی تو میں نے ظاہر ہے میں پھر اس کے خلاف گئی، اللہ اور رسول کی مرضی کے خلاف گئی، قرآن اور سنت کے خلاف زندگی گزاری، تو پھر وہاں میرا کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا، نہ ماں نہ باپ نہ مال نہ دولت، کوئی بھی میرا مدد، یہاں تک کہ اللہ بھی مددگار نہیں ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مددگار نہیں ہوں گے، ولی اللہ بھی مددگار نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ ہم تو یہاں دنیا میں اللہ والوں کو سے جڑتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے مل جائے، آخرت کی تو ہمیں فکر ہی نہیں ہے، حالانکہ اصل آخرت ہے۔ ہمیں جب تک ہم آخرت کو دنیا پر ترجیح نہیں دیں گے، ہماری آخرت نہیں سنور سکتی۔ ہمیں آخرت کو دنیا پہ ترجیح اس طریقے سے دینی ہے کہ مجھے اس دنیا کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے کہ مجھے آخرت میری اچھی ہو جائے، یعنی مجھے اللہ کا دیدار مل جائے، مجھے جنت الفردوس مل جائے، جنت کے تمام باغات مل جائے، میری جگہ جنت میں ہو، لیکن تیاری یہاں ہے۔ تو اب ہمیں سوچنا چاہیے، عقل کے ناخون لینا ہے، عقل استعمال کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آخرت کو اپنے کو پہچاننے کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے لیے یہ عقل دی ہے۔ اب یہ جو ہم دنیا میں عقلیں لڑاتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، تو یہ مجھے بند کر دینی چاہیے، اور مجھے تیاری کرنی چاہیے ہر وقت تیاری کرنی ہے۔ کیوں؟ کوئی وقت نہیں موت کا پتہ کہ کس وقت موت آ جائے۔ مجھے ہر عمل میں اللہ کی خوشنودی کا خیال رکھنا ہے، ہر موقع پہ اللہ کی رضا کا خیال رکھنا ہے۔ اپنی ذات ختم، صرف اللہ اور رسول سامنے رکھیں گے تو ہمارے اندر چینج آئے گی، تب جو ہمیں نفس مطمئنہ ملے گا، جب ہمیں وہ اللہ کا نور حاصل ہوگا اسی دنیا میں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ان تمام نقطوں کو سمجھنے کی، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔